السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اشناؤ، میں ہوں علی سرفر۔ آصف علی زرداری صاحب کی جانب خبریں بھی ہیں، دوسری جانب بیرسٹر گوہر نے آج ملاقات کی ہے خان صاحب سے، اس پہ بات کریں گے۔ علیمہ خان صاحبہ نے بہت ہی اہم بیان دیا ہے، اس پر بھی گفتگو ہم کریں گے کہ آخر ہونے کیا جا رہا ہے۔ اور 26 وہ لوگ جس پہ گزشتہ روز بھی ہم نے بات کی تھی، اسپیکر پنجاب اسمبلی، انہوں نے تو خاص طور پر کہا ہے کہ جناب ایسے لوگ ہمیں نہیں چاہیے جو قانون کا عمل نہیں کرتے، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے ایک چانس ان کو مل سکتا ہے اگر وہ رابطہ کرتے ہیں ہم سے، لیکن پی ٹی آئی والوں نے کہا کہ ہم رابطہ نہیں کریں گے۔ اور کے پی میں مخصوص رشتوں کی تقسیم کا الیکشن کمیشن کا اعلامیہ کالعدم قرار۔ پشاور ہائی کورٹ نے دوبارہ سیٹوں کی تقسیم تک مخصوص نشستوں پر حلف برداری سے بھی روک دیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ 21 جولائی کو وہاں سینٹ کا الیکشن ہے۔ اور خان صاحب کی جو تحریک ہے اس حوالے سے بڑی اہم خبر کہ پہلی بار اتنی تحریکیں چلا چکے ہیں کہ اس لیے میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، پہلی بار ان کے بیٹے اب شامل ہونے جا رہے ہیں خان صاحب کی حوالے سے جو تحریک چلا رہی پی ٹی آئی، جو آج کل میں کہا جاتا ہے جی روڈ میں بنا لیا ہے ہم نے اور نکلیں گے پورے پاکستان میں احتجاج ہوگا۔ علیمہ صاحبہ نے آج کہہ دیا ہے محرم گزر گیا، اب پارٹی لائے عمل دے گی، بانی نے پلان بنایا ہوا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ 26 جو ارکان کو معطل کیا گیا ہے وہ مریم نواز کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی خبریں بھی شامل کریں گے، جہاں ٹیرف عائد کیا ہے کوریا اور جاپان پر 25%، اس سے کیا اثر پڑے گا۔ اور سب سے اہم بات خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہمارے اس پلیٹ فارم سے ہی باتیں ہوئی ہیں، اور ہم نے کہا کہ جناب پاکستان کی بہترین خارجہ پالیسی، لیکن اب لوگ اس پر اعتراض شروع کرنے والے ہیں یا کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی بہترین خارجہ پالیسی، بھارت کو تنہا کر دیا ہم لوگوں نے، لیکن مسئلہ جموں کشمیر اور یہ سندھ طاس معاہدہ یک طرفہ طور پر جو معطل کیا، اس حوالے سے بھی اب کوئی لائحہ عمل ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے، پاکستان کی ظاہر دنیا میں آواز سنی بھی جاتی ہے، اور اس حوالے سے اب فوری طور پر اس طرح کی بات ہونی چاہیے، مزید بھارت پر پریشر تاکہ مزید بڑھ جائے۔ اسی پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید زوہری صاحب، تین تجزیہ کار دانش فر، بہت شکریہ۔ انیس منصوری صاحب، معروف صحافی تجزیہ کار، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ سر آغاز کرتے ہیں بیرسٹر گوہر، 26 نومبر سے پہلے بانی کی رہائی کے ہم قریب پہنچ چکے تھے، پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ نہیں ہو سکی، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آج ان سے خان صاحب سے بالآخر ان کی ملاقات ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں ساری چیزیں میں نے خان صاحب کے سامنے رکھ دیں، خان صاحب نے بغور سنا۔ اس کے ساتھ اس خبر کو شامل کیجئے، علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں جی اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے خان صاحب کے بچوں نے کہ وہ پاکستان آئیں گے، اور یہ جو تحریک ہے اس کا سب سے زیادہ پیک پر جب ہوگی، یعنی 5 اگست کو جب خان صاحب کو 2 سال پوری ہو جائیں گے، تو وہ کہہ رہی ہے اس کے بچے بھی شامل ہوں گے، دونوں بیٹے، لیکن یہاں آنے سے قبل وہ جائیں گے امریکہ، اور وہاں پر جا کر آواز اٹھائیں گے، کیونکہ ان کے بیٹے نے ایک ٹویٹ کیا ہے، حیرت انگیز ہے کہ وہ ٹویٹ اردو میں بھی کر رہے ہیں آج کل، تو بہرحال انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، میرے باپ کو قید و تنہائی میں رکھا گیا ہے، وہ کھلا کو ملنے نہیں دیا جا رہا، تمام باتیں پاکستان کو ایک بار پھر بدنام کرنے کی کوشش ظاہر امریکہ میں بھی وہ کریں گے جا کے، جو پی ٹی آئی کا وتیرہ رہا ہے۔ کیا لگتا ہے سر ان کے بچوں کے آنے سے، گو کہ وہ برطانوی شہری ہیں، اگر شامل ہوتے ہیں تو کیا گرفتاری ہوگی یا ان کے آنے سے کوئی تحریک زور پکڑ لے گی؟ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ خالی برطانوی شہری ہیں کہ ڈول نیشنلٹی بھی ان لوگوں نے لی ہوئی ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال نہیں ہے۔ اگر انہوں نے نہیں لی تو ان کی جو ویزے کی شرائط ہوتی ہیں، جو ادھر سے ان کو پاکستان ایمبیسی سے ویزا لینا پڑے گا، اس میں یہ شرائط ہوتی ہے کہ وہ کسی قسم کی پالیٹکس میں اور کسی قسم کی اس چیزوں میں حصہ نہیں لیں گے۔ ان کے والد جیل میں ہیں، جیل میں ہیں تو مل بھی نہیں سکتے آگے، جیل میں جائیں، ان سے ملے، فیملی سے مل سکتے ہیں، گھوم پھر سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ سیاست کی غیر ملکیوں کو اجازت، سیاست تو نہیں کر رہے، وہ تو کہہ رہے ہیں اپنے والد کی رہائی کے لیے آ رہے ہیں۔ رہائی کے لیے، کوئی رہائی کے لیے آواز اٹھانا سیاست ہے؟ دیکھیں وہ سوشل میڈیا ہے اس پہ اٹھائیں، اگر نہیں تو سوشل میڈیا ہے نا اس پہ اٹھائیں۔ آپ پروٹیسٹ ہو رہا ہے کہ کھڑے نہیں ہو سکتے وہاں؟ سمبولک طور پہ کھڑے ہو جائیں، ہو سکتا ہے اس کو پھر اگلی بار پھر اس بات کو ویزا نہیں بولے گا، سمبولک طور پہ کھڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اٹس اوکے، اٹس آل رائٹ، لیکن اس سے زیادہ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کوئی اس میں وہ کر دیں گے تو میں سمجھتا ہوں اس میں مشکل ہوگی ان کو ویزے کے لیے۔ جہاں تک کہہ رہے ہیں کہ وہ امریکہ جا رہے ہیں اور امریکہ جا کے کوئی وہ ہلچل مچا دیں گے اور ان کی کوئی ٹرمپ سے ملاقات ہو جائے گی، وزارت خارجہ سے ملاقات ہو جائے گی، تو ایسا ہے نہیں۔ وہاں پہ جائیں گے، پی ٹی آئی وہاں ایکٹیو ہے اور وہ وہاں پہ مظاہرے کر سکتے ہیں۔ آپ یہ ذہن میں رکھیے ساتھ ساتھ کہ ان کے بچوں کی اگر میں بات کر رہا ہوں تو ان کا خاندان کون ہے اور وہ کتنے اثر رسوخ والے لوگ ہیں؟ ان کا خاندان پیسے والے ہیں، یہودی لوبی میں اچھی خاصی انہیں ہے، لیکن ٹرمپ سے ملاقات
नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होती है इस तरह की। किसी वजीर मुशीर उनके से वो तो बहुत हैं, वो तो बहुत सारे हैं। सेनेटर से भी हो जाएगी, किसी एक आध हो सकता है गवर्नर से भी हो जाए, जो अगर उनकी वो लॉबी फुल उनको वो सपोर्ट करे। लेकिन उससे क्या होगा, कुछ ट्वीट हो जाएंगे, कुछ चीज़ें जो पहले होती रही वो हो जाएगा, उससे कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। जहाँ तक इंसानी हकूक़ की आपने बात की, तो उनके बच्चों को जाने से पहले हिस्ट्री पढ़नी चाहिए उनके वालिद साहब के 3-4 साल कि उन्होंने क्या किया था, कौन से इंसानी हकूक़ का ख्याल रखा था, किस तरीके से उन्होंने मुकदमे बनाए थे, चाहे वो राना सनाउल्लाह का हो या फयाल तालपुर का हो, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इन लोगों को तो चले पुराने मुकदमे थे, जरदारी साहब के पुराने मुकदमे थे। तो ऐसे ऐसे मुकदमे बना लिए कि जिसकी कोई वो नहीं थी, जो बाद में उनको पे बैक करना पड़ रहा है। तो ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कोई पहली दफ़ा कोई इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। खुद इनके वालिद साहब के ज़माने में ये सब कुछ होता रहा है। जब वो बड़े बड़े सहाफ़ियों को बंद कर दिया गया, बड़े बड़े मीडिया हाउस के ऑनर्स को बुला के बात के बाद गिरफ्तार करके साल साल भर रखा गया अंदर। तो ये सब चीज़ें उनको चाहिए कि थोड़ी सी बड़े लिखे हैं तो थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेनी चाहिए पाकिस्तान की। अनीस मंजूरी साहब क्या कहेंगे? पूरा मंजरनामा आपके सामने है, गुफ्तगू आपने सुनी है नवाज ज़ुबैरी साहब की। अली, पीटीआई इस वक्त बहुत ज़्यादा डीमोरलाइज है। आपको याद होगा 26 नवंबर में भी इन्होंने जो मार्का किया वो बुशरा बेगम के नाम को कैश किया और बुशरा बेगम ने उसको लीड किया, जिसके बायस वो हुक क्रिएट कर सके और फिर लोगों को मोटिवेट कर सके। हमेशा सियासी जमात को क़यादत की या नाम की एक बड़ी अशद ज़रूरत होती है, और इस वक्त की जो सिचुएशन है उसमें पीटीआई गुज़िश्ता 6 महीनों से, बल्कि 8 महीनों से मुसलसल तारीखें दे रही है, लेकिन वो प्रोटेस्ट नहीं कर पा रही है। उसकी वजह यह है कि इनके दरमियान के अख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं और लोगों को मोटिवेट करने के लिए कोई हुक नहीं है। आज जो ख़ुद खान साहब का एक ट्वीट आया है, इसमें उन्होंने ये कहा है कि भाई अब मैं किसी से बात नहीं कर रहा और हम एहतजाज करेंगे और हमारी बात को नहीं सुना जा रहा और हमारी बात को तस्लीम नहीं किया जा रहा। दूसरी तरफ लोगों में मोटिवेशन डालने के लिए ये ज़रूरी होता है कि आप कोई ऐसी चीज़ शो करें कि जो ये हो। तो इन्होंने ये कहा है कि जी, इस पर आवाज़ भी उठ रही थी ना कि जी बच्चे बाहर बैठाए हुए हैं, यहाँ लोगों के बच्चों को ख्वाल कर रहे हैं, आप बाहर निकलने कह रहे हैं, तो वो भी मुंह बंद हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि सियासी चाल तो है ही। देखिए ये सियासी गेम है ना, एक ये पॉलिटिकल। क्यों बच्चों को 2 साल बाद क्यों ख्याल आ रहा है बाप का? ये पॉलिटिकल मूव है, ये पॉलिटिकल मूव है और इसमें ये जानबूझकर इनको कहा गया है। वैसे एक ज़माने में ये भी कहा जाता था जब मियाँ साहब के अंदर से तो बच्चे उनके भी नहीं आए थे। बच्चे उनके भी नहीं, इनके भी नहीं आएंगे। देखिए इनके भी नहीं आएंगे, लेकिन देखें अब इसको एक गेम बनाया जाएगा। इसको गेम किस तरीके से बनाया मैं भी आपको बता देता हूँ कि जी उन्होंने पासपोर्ट वीज़े के लिए अप्लाई किया था, उनको वीज़ा नहीं मिला, सही उनको वीज़ा नहीं दिया गया, और देखिए लेकिन आप लोग निकलिए, देखिए क्या जुल्म हो चुका। और ये एक पॉलिटिकल गेम होता है कि जिसमें आपको मालूम होता है कि ये तो आजकल ये पता करना मुश्किल है कि उन्होंने अप्लाई किया था नहीं किया था। मैं ये बात आपसे कह अच्छा, गवर्नमेंट अगर नहीं देगी वीज़ा, आप समझते हैं गलती होगी? फिर देखिए गवर्नमेंट दे या ना दे, जिस तरह भी नवीद भाई ने कहा कि उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए वो आमतौर पर इस तरीके से अलाउ नहीं करते हैं। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान पीटीआई जो है वो इस पूरे गेम को खेलना चाहती है और इसमें वो अपने बेटों के नाम का इस्तेमाल करते हुए लोगों में एक पॉलिटिकल हुक क्रिएट करना चाहते हैं, दोबारा से मोटिवेशन क्रिएट करना चाहते हैं। देखिए जब वक्त गुजरता रहता है ना तो फिर अब उन चीज़ों की अहमियत नहीं रहती। खान साहब 2 साल होने वाले हैं 5 अगस्त को, जब वो अंदर जाएंगे या अंदर गए थे। तो अब देखिए 2 साल का वक्त बड़ा लंबा वक्त होता है इस हवाले से कि जब आपका लोगों के साथ कनेक्शन ना हो, तो अब लोगों के अंदर वो मोटिवेशन है नहीं। तो बेसिकली ये सारा जो स्लोगन दिया गया है ये लोगों को मोटिवेट करने के लिए दिया गया है। इससे फिर नई सिंपैथी गेन की जाएगी, फिर नए मामला किए जाएंगे। तो ये पॉलिटिकल चाल है, गुड है, अच्छा है, पीछे को करना चाहिए और वो कर रही है, ठीक है, उनको खेलना चाहिए। अच्छा, आज उन्होंने ये भी कहा, उनकी बहन ने तो कहा, लेकिन फिर बाद में बैरिस्टर गौहर साहब की जब मुलाकात हुई खान साहब से तो उन्होंने भी बाहर आकर ये कहा कि जी खान साहब को कैसे तन्हाई में रखा हुआ है, अखबारात ने एक पीटीवी चला के देते थे वो भी बंद कर दिया उन्होंने, तो कागजात मतलब पेपर भी इनको नहीं दिया। वो कहते हैं मैं कुछ लिखना चाहता था, किताब को लिखना चाह रहा हूँ या कुछ रुदात लिखना चाह रहा हूँ, तो मुझे कम से कम पेपर पेन दे दें, कागज़ हो। वो कह रहे हैं वो भी इनको मुहैया नहीं किए गए। माशाल्लाह गौहर साहब बैरिस्टर हैं और उनका केस भी उनकी पैरवी भी करते हैं। वो पैरवी तो मुकदमे पता नहीं कौन कौन कर रहे हैं, अदालत में इल्तिजा करें, मतलब हर जाके अदालत से बात होगी। देखें जो जेल में है वो जेल के सुप्रीम से मुलाकात करेंगे और मिल जाएगा, ये तो मुमकिन नहीं है। क्यों? जब मुलाकात ही नहीं होती तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के जरिए होती है, ऐसे तो मुलाकात नहीं हुई ना। इनको आपको पता है मुलाकात से पहले क्या हुआ था, तो कहाँ गए थे, तो फिर मुलाकात हुई। जब मुलाकात उनकी होगी तो कोर्ट में जाके बोलें कि पेन और पेज तो दे दो यार, पेंसिल दे दो अगर पेन नहीं दे सकते, और
कौन सा वो खुदकुशी करने कर लेगा उस पेन से। खुदकुशी तो वो अगर वो परेशान हो, अगर वो बीमार हो, वो तो कह रहे हैं 2 साल हो गए, वैसे बड़ी बात है, अब तक जुकाम तक नहीं हुआ। वो यही ना, वो इस डर से कोई चीज़, इस किस्म की चीज़ें अच्छा, जेल में जाते जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब के तो रिकॉर्ड रहा है, जाते बीमार हो जाते हैं, लंबे लेट जाते हैं, व्हील चेयर पे आ जाते हैं। खान साहब इतनी उम्र के हैं, जुकाम तक नहीं हुआ, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे नहीं हुआ। देखिए मैं इस बात को फिर अप्रिशिएट करूंगा तो मेरे दोस्त बहुत नाराज हो जाएंगे, इनको बहुत बुरा लगता है। क्यों, आपको क्यों बुरा लगता है इसकी ये बात? वजह ये, अरे मंसूरी साहब, ये क्या बात है? वजह ये है, फिटनेस है अगले की। स्पोर्ट्समैन है यार, और वो अभी भी एक्सरसाइज करता है। इनमें से मेरे ख्याल में ना रज़ाई साहब एक्सरसाइज करते हैं, ना नवाज शरीफ, ना शहबाज शरीफ। वो पॉलिटिशियन है, उनके पास अलग टाइम है, इसके पास टाइम ही टाइम था, पूरी ज़िंदगी क्रिकेट खेली है, एक्सरसाइज की है। जो प्राइम मिनिस्टर था उस ज़माने भी आते थे, दिखाते कि सुबह वो दौड़ रहा है, पीछे पीछे गार्ड भी दौड़ रहे हैं। तो वो उसकी वे ऑफ लाइफ ही ऐसी है कि वो फिट है। नहीं, जेल जाके भी फिट है। जेल जाके भी तो उसको बड़ी चीजें दी गई हैं एक्सरसाइज की। वो कह रहे हैं ना अखबार है, ना टीवी है, ना यार ये बात दफा ना ये बातें बहुत ज्यादा कह दी जाती है, होती नहीं है। बहुत ये एक हमदर्दी हासिल करने के लिए होती है, वरना ऐसा मुमकिन नहीं है कि उसको अखबार ना मिल रहा हो और उसको पेन और पेपर नहीं मिल रहे हो। ये मुझको नहीं हजम हो रही। लेकिन बैरिस्टर साहब कह रहे हैं ठीक है, अगर नहीं है तो अदालत से रुजू करें। गलत है, मिलनी चाहिए। जो जेल मैनुअल में चीजें हैं, और ये सारी चीजें, यानी कि लुबे लुबाब डट के खड़ा है कप्तान बकौल जोहरी साहब। देखिए भाई, ऐसा नहीं है, ये हमेशा कहा जाता है। 2 साल में बीमारी का अगर आप देखिए तो जरदारी साहब का एक बड़ा लंबा पीरियड है जो उन्होंने जेल में गुजारा। और वहाँ पर हॉस्पिटल वो बहुत आते जाते नहीं, रहते नहीं, थे नहीं, सर, नहीं, बहुत ना लेट, करें। बहुत रियाज लेट। शाहिद की बात फिर सुना दूं मैं आपको। जब मिलने गए तो वो कहाँ थे? हॉस्पिटल में थे वो छोड़े ना, वो उसको बहुत सारे लोग कहाँ मियां साहब कितने दिन रहे? पहले तो ये बताएं, लगातार तो बताएं ना कि 2 साल कोई रहा हो। लगातार 2 साल रहे, बहुत सारे लोग रहे। सर कहाँ रहते हैं हम सब पता था आपको। अब आपको देखें, अब आप उसको कोई और बहाना नाम दे दें तो एक अलग बात है। नहीं, हॉस्पिटल तो आते जाते रहे, जरदारी साहब भी आते जाते रहे, नवाज शरीफ साहब तो खैर वायरल। अच्छा, बहरहाल हम ये नहीं कह रहे कि कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो जेल में रह के, वहाँ भी इंतजारी टोले के सरबराह हैं तो कुछ सोच ही रहे होंगे इंतजार करने का। लेकिन जिस तरह इन्होंने कहा डट के खड़ा, मैं तो हैरान होता हूँ। बहरहाल आप बताएं। अच्छा, तो देखिए डट के खड़ा से बात ये नहीं है कि कोई वो हुर्रियत पसंद बन गया। डट के खड़ा से मतलब बीमार नहीं हुआ, एक आदमी खड़ा हुआ है अभी तक। नहीं, बीमार तो हूँ मैं, उनको दांतों की तकलीफ हुई थी तो फिर ये क्या है? किसी को दांतों में दर्द हो जाता है, वो गए थे ना, वो गए थे ना, डॉक्टर्स गए थे। मतलब ये ना कहे कि वो बीमार नहीं हुए, डॉक्टर्स नहीं गए। वो वाली बीमारियां, ब्लड प्रेशर, घबराहट। देखिए, एक दफा भी हॉस्पिटल नहीं का विजिट नहीं। हॉस्पिटल का विजिट नहीं किया, वो एक अलग बात है। वो खुद हॉस्पिटल नहीं जा सकते या उनको हॉस्पिटल नहीं भेजा, वो एक अलग बात है। अच्छा, ये अब असल मामला ये है, देखिए ये इस तरह के बयानात दिए जाते हैं कि उनको जेल में सहूलियात नहीं दी गई और जेल में मामला। तो आपको याद होगा कि हॉस्पिटल जब जाते हैं, आपको लगता है उस वक्त जाते हैं जब लग रहा होगा कोई डील शील होने वाली है? तो हाँ, वो दूसरा मरहला होता है ना कि जब दूसरे मरहले में, पहले मरहले में तो ज़ाहिर है पहला मरहला ज़रा मुश्किल होता है। अच्छा देखिए, ऐसा होता है कि आमतौर पर सियासतदान और इस लेवल के सियासतदान इस बात को अवॉइड करते हैं कि उनको हॉस्पिटल की तरफ उनको मुंतकिल करने की बात की जाए। हैं? ये सियासतदान है इस उम्र का? ये अवॉइड करते हैं। देखिए मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ, मैं मिसाल दे सकता हूँ। आपने जरदारी की मिसाल दी मुझे, जरदारी साहब की मिसाल नहीं दे रहा। नहीं, आप उसलिए आप मेरी बात से एग्री करें ना करें, लोग एग्री करेंगे। जरदारी साहब की जिस जमाने की बात कर रहे हैं ना, 75 साल उम्र नहीं थी जरदारी साहब। देखिए, आप मेरी बात समझ नहीं रहे, ईमानदारी से बताइएगा। देखिए मेरी बात तो सुनिए। तो फिर देखिए मेरी बात, जवानी में गुजार लेता है, जवानी में तो आपने भी। अरे भाई, मैंने लीडर का जिक्र किया है, मैंने लीडर का जिक्र किया है। मेरा जो लीडर होते हैं वो आमतौर पर आवाम से अपनी बीमारी को छुपाते हैं। सही है, वो आमतौर पर बड़ी बीमारी को छुपाते हैं, किसी कैंसर हो गया नहीं, नहीं, नज़ले जुकाम को भी छुपाते हैं। वो बताते नहीं बताते अली, नहीं बताते। भुट्टो साहब, मुझे एक बात बताइए, भुट्टो साहब को जेल में रखा गया, भुट्टो साहब एक दिन भी हॉस्पिटल नहीं गए। भुट्टो साहब को कोई भी मामला होते थे, भुट्टो साहब ने जिक्र नहीं किया। कहा था, लेकिन उस जमाने में ये बख्तियार वगैरह ने बड़ी कोशिशें की। वो आमिर था, वो कहाँ जाने देता उनको? तो भाई मैं आपसे मेरी सर, आपने एक जुमला का, आमतौर पर इस तरह के पॉलिटिशियंस और जमाने में उस पार्टी के जो लोग थे वो कहाँ खड़े हुए थे? कुछ भी कहे ये नहीं मानेंगे यार, भागे हुए थे सारे। मैं भुट्टो साहब की मिसाल दे रहा हूँ कि भुट्टो साहब भी नहीं गए। भुट्टो साहब की क्या मिसाल दे रहे हैं या जाहिद साहब की क्या मिसाल कर दे रहे हैं? हम तो इमरान खान की बात कर रहे हैं। अब ये हुई ना बात, मैं बाकी और किसी की बात ना करूं, मैं बात करूं। किसी ने 2 साल जेल काटी है। 90 में अगस्त में मेरे ख्याल में जाहिद साहब गिरफ्तार हुए थे जब हुकूमत इस पार्टी की गई थी। उसके नेक्स्ट डे शायद गवर्नर लाहौर से गिरफ्तार हुए थे। 1993 के आखिर में छूटे थे वो, ठीक है ना? तो 3 साल नहीं, उस में तो जुबान काटी गई। उनको तो पता नहीं लाहौर से किस को बुलाया गया, क्या क्या चीजें, और उन पे मतलब बहुत कुछ हुआ। ऐसा नहीं है
جو جو چیزیں ان کے ساتھ ہوئی ہیں، خیر وہ چیزیں تو اگر اس کی تھوڑی سی بھی ٹیوننگ اس طرف ہو جائے ایج کا تو خیال وہ نہیں ہے کر رہے آپ؟ کس ایک کا؟ جوان آدمی، زرداری صاحب 90 میں کیا 70 سال کے تھے؟ اچھا چلیے میں آپ کو میں ایج کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا، 30 سال کے ہوں ایج گے؟ کی تو میں پہلے بول چکا ہوں، یہ 30 سال کے ہوں گے، 35 کے ہوں گے. چلیے میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں نا. چلیے وہ ہاسپٹل نہیں گیا تھا. چلیے ہم ایسی مثال دے دیتے ہیں نا بھائی. آفاق احمد صاحب 8.5 سال جیل کاٹی، ایک دن بھی جیل نہیں گئے. ہاسپٹل نہیں گئے؟ سوری ہاسپٹل نہیں گئے. بتائیں کب گئے ہاسپٹل؟ وہ نہیں گئے. تو پھر ایج ان کی آپ اتنی نہیں تھی. میں یار آپ اب کسی کو 8.5 سال انہوں نے جیل کاٹی، ایک دن بھی ہاسپٹل نہیں گئے. بتائیے سر جوان آدمیوں کی باتیں کر رہے ہیں آپ. آپ مطلب کسی طور پر بھی آپ چاہتے ہیں کہ بس ہم یہ تعریف کریں. نہیں، دیکھو تعریف کیسے نہ کریں. خان ڈٹا ہوا ہے، دیکھیں کیسے خان یہ کر رہا ہے، دیکھیں یہ کیسے معاملات ہو رہے ہیں. آپ یہ چاہ رہے ہیں ہم قصیدے پڑھیں، تو بھائی ہم قصیدے پڑھتے ہیں، پھر کل ہمارے اوپر بھی ہم ایک چاہ رہے آ ہیں جائے گا. قصیدے نہ پڑھیں. آپ جب آپ صرف حقیقت یہ کریں بتائیں نا. کہ اگر یہ آوازیں نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے یا تو خان صاحب بڑے لاڈ علی سیاسی انداز سے دیکھیں رکھا سیاسی ہوا ہے. لیڈر عموماً اوائڈ کرتے ہیں اپنی کیا طرح خیال کی ہے خبر آپ کا؟ دیتے یار ہوئے. میں اگر ابھی کچھ بول دوں بہرحال چلیں بول ہی بول دیتا دیں آپ. ہوں، کیوں بول ہی دیتا ہوں. گھبراتے دیکھیں کیوں ہیں آپ؟ ایسی بات نہیں ہے کہ خان صاحب نے کبھی کوئی ڈرامے بازی نہیں کی. وہ ویل چیئر ہمیں یاد ہے آج بھی، وہ پلاسٹر ہمیں یاد ہے آج بھی. وہ ویل چیئر سے گولی نہیں لگی؟ اس ویل یار حد ہے چیئر یار، حد ہے یار. اٹھ کے بھاگنے کا سین ہمیں یاد ہے. وہ ایک دم کیا ہو گیا تھا. دیکھیں یہ نہیں چیز وہ انہوں نے بہت لمبے ڈرامہ کیا تھا. وہ کبھی چاہتا پلاسٹر ایک پاؤں پہ لگا ہوتا تھا، کبھی دوسرے پاؤں پہ لگا ہوتا تھا. سب کو یہ باتیں پتا ہے یار. جوڑ رہا تو سب کو پتا ہے. یہ تو ابھی وہ جیل میں ہے. بنائی ہوئی ہے کہ آج پلاسٹر یہاں کل پلاسٹر وہاں گئے. ایسا ہوا ہے اور کئی بار ہوا ہے. اور باقاعدہ ان کے ہاتھ کا بھی ہوا ہے کہ ایک بار اس ہاتھ میں بندھا ہوا ہے، ایک بار اس ہاتھ میں بندھا ہوا ہے. ان کے قریبی دوست نے جا کے بولا کہ وہ اس سب چیز سے تنگ تھے، بلکہ غصہ ہوتے تھے اپنے لوگوں سے. یہ کیا مجھ سے کرا رہے ہو، یہ نہیں کراؤ مجھ سے، اور یہ نہیں. وہ مقصد بہت ہی نہ چاہتے ہوئے وہ ویل چیئر پہ جا رہے ہوتے تھے لے کے. ان کی ول نہیں تھی لیکن کر تو رہے تھے وہ. تو اس کا ان کو فائدہ ہوا. دیکھیں فائدہ کیا اس وقت، اس کو تو فائدہ تھا، سمپتی تھی، لوگوں بولتے تھے وہ. مگر جب وہ ایک وقت آیا جب انہیں اٹھایا تو جس وقت وہ جس تیزی سے چل رہے تھے تو اس وقت پھر کتنی مطلب پلاسٹر نکلا ہوا بندہ پہلے دن ہی ایسے بھاگنے لگ جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے، بٹ ٹھیک ہے ہم نے صحیح ہے. ابھی ہم یہ باتیں کسی کی بیماری کا یا بیماری کا نہیں، پلاسٹر نکلنے کے بعد کا کہہ رہے ہیں. اس کا مذاق اڑانا یہ انتہائی سب کو پتا ہے وہ کیا تھا. دیکھیے چاہے آپ کا میرا دشمن تو نہیں ہے. نہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈٹ کے کھڑا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں، ہم نہیں کہیں گے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میں نہیں چاہتا وہ جیل میں ہے اس وقت کوئی اس قسم کی بات کہوں. میں نے آپ کے سامنے بولا کہ یہ ایک اچھی بات ہے اور اس کی فٹنس بہت اچھی ہے کیونکہ لائف پوری اس کی اسپورٹس پہ گزری ہے. فٹنس پہ گزری ہے. وہ آپ اس کا مقابلہ شہباز شریف، نواز شریف، رضائی سے نہیں کر سکتے. ظاہر اس کی فٹنس اور پرفارمنس کی تو ظاہر کتابیں لکھی گئی ذکر ہوا ہوگی. لیکن بار انیس منصور صاحب وہ آپ جو ہے نا ان کی فٹنس کے بارے میں تو ایسی ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں کہ آپ صرف ٹویٹر کا آج کل وہ نیا چلائے نا گروپ، اس سے جا کر آپ پوچھ لیں، وہ سب کچھ بتا رہا ہے. میں نے بھی دیکھا کسی نے اس میں کہا کہ ایک بندے نے کہا یار یہ تو یہ گروپ جو ہے یہ کو پی ٹی آئی کا ہی ہے، ساری باتیں ان کے حق میں کر رہا ہے. نہیں ابھی جب وہ اس کی میں نے دیکھا کہ اس نے گروپ سے پوچھا کہ وہ ایک آڈیو لیک ہوئی تھی تو انہوں نے پوری تفصیلات دی کہ ہاں یہ بات ہوئی تھی، یہ بات ہوئی تھی، یہ بات ہوئی تھی، یہ بات ہوئی تھی. تو وہ سارا دیا ہے اس سے. وہ کر رہا ہے. ہم کو یہ باتیں کرنی چاہیے. I'm not part of it. دیکھیں پوری قوم کر رہی ہے اتنی کرنی چاہیے. اچھا سب لگے ہوئے گروپ پہ اس وقت، دیکھو تو صحیح آپ. ہم کو اچھا جی آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان، ان کے حوالے سے شازیہ مری صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی مرکزی ترجمان ہیں. انہوں نے کہا جی آصف علی زرداری کے استعفے کی افواہیں من گھڑت اور جھوٹ ہیں. یہ بار بار پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کو سامنے آنا پڑ رہا ہے کیونکہ جو خبر پھر مختلف پروگرامز اس پر ہوئے اور صحافی آج بھی بقول انیس منصوری صاحب کے قائم ہیں. اور اب یہ اس میں ایک نیا ٹرینڈ یہ آ گیا کہ صرف خبر یہ نہیں تھی کہ بھئی استعفیٰ دیں گے یا لیا جائے گا، جو بھی اس پہ تردید پاکستان پیپلز پارٹی اس بات کی کر رہی ہے. لیکن اب ایک بڑے جو میڈیا ہاؤس ہے اس سے وابستہ صحافی ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، انہوں نے اس کی اب تفصیل بتائی. وہ کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب پر اصل جو وجہ بنے گی وہ بڑا غلطی کر گئے ہیں. ایک غلطی آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کی تھی میمو گیٹ کے حوالے سے. دوسری غلطی اب انہوں نے کر دی ہے قومی راز افشاں کر کے. ان کے بقول کہ ان کے ذرائع کے حوالے سے وہ کہتے ہیں دیکھیے 6 کنالز کی جولائی 2024 میں میٹنگ ہوئی جس میں صرف 5 لوگ تھے. اس میں محسن نقوی، آصف علی زرداری صاحب اور 3 جنرلز تھے.
وہ کہتے ہیں ظاہر ہے وہ تو نہیں کر سکتے. محسن نقوی صاحب سے پوچھا گیا, ان کو میں نے بھی نہیں بتایا, تو پھر یہ خبر باہر, اس کا مطلب ہے زرداری صاحب کی وجہ سے باہر گئی. اور ایک قومی راز ہوتے ہیں, وقت سے پہلے بتا دینا. اور پھر اس پر بڑی بحث کی تھی ہمارے نویز زبیری صاحب نے بھی, جس پر بار بار ہم کہتے رہے کہ جناب 3 کینالز تو آلریڈی بن چکی ہیں, جس پر آپ خواہ ہنگامہ برپا کر رہے ہیں. 6 میں 3 تو آلریڈی بن چکی ہیں, 2 پر بھی کام چل رہا تھا. خیر, یہ وہ وجہ ہے جس پر بڑی لیدے ہو رہی ہے آج کل. وہ صحافی کہتے ہیں کہ جناب اصل وجہ یہ ہے کہ مطلب پہلے غلطی آپ کر چکے, پھر خمیازہ بھگتنا پڑا اس زمانے میں بھی آصف زرداری صاحب کو, اور اب انہوں نے یہ غلطی کر دی ہے. کیا کہیں گے جناب نویز زبیری صاحب؟ دیکھیں پیالی ہے نا, میں نے بھی اٹھائی پانی پینے کے لیے, جب میں نے اس میں رکھی نا ایک طوفان برپا ہو گیا, تھوڑی دیر بعد یہ نارمل ہو گیا. یہ پیالی میں طوفان برپا کرنے کی کوشش ہے کہ وہ کنال کی جنہ لیک کر دی اور فلاں لیک کر دی. چلیں اب کینال سے آپ نے بات کر دی ہے, اب آ جائیں, خود شہباز آ جائیں, آپ سن لیں سر, پھر آپ جواب دیجیے گا. ہاں. اچھا جی, پاکستان پیپلز پارٹی کینالز کے 6 کینالز کے معاملے پر آپ سب کو یاد ہوگا بہت دیر سے کودی. کمپرس پہلے انہوں نے بتا دیا کمپرسوں کو پہلے سے آپ آ جائیں میدان میں. سڑکیں بند کر کے, سندھ پنجاب کا راستہ بلاک کر کے وہ بیٹھے رہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی ایک سپاہی جا کر ان کو اٹھانے کو تیار نہیں تھا. ہم یہاں سوالات کرتے رہے کہ جناب کراچی میں تو کوئی صرف نکلے گھر سے پولیس مارنا شروع کر دیتی. اساتذہ کو اپنے کیا کچھ نہیں کرتے, ڈنر ڈولی کر کے لے آ رہے ہوتے ہیں. ایم کیو ایم کی خواتین کو تو مارا پیٹا بھی گیا تھا, وہ شاہراہیں کھلوانے کو بھی تیار نہیں تھے. اور آخر میں پھر جب پتہ چل گیا جناب کمپرسوں کو اٹھا کے آپ یہاں لے آئے اور احتجاج کراتے رہے, تو پھر جا کے خود پارٹی بیچ میں آئی آخر میں جا کر کہنے لگے نہیں ہم حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے, ہم نہیں بننے دیں گے. اس سیاسی پوائنٹ اسکورنگ نہیں تھی کیا یہ؟ اب آپ کا ہو گیا جی, اب آپ مجھے بھی بولنا. ہاں حقائق بیان کیجیے گا. نہیں آپ اگر حقائق بیان کیجیے گا. آپ کی مرضی کے حقائق بیان نہیں کروں گا, آپ اپنی مرضی میں اپنی جو میری پیپلز پارٹی کی مرضی کی نہیں, اپنی مرضی کی. میں ہاں جو میرے پاس انفارمیشن ہے جو میں نے بہت قریب سے دیکھا وہ بیان کروں گا, لیکن آپ اس کو بیچ میں نہیں ڈھوکیں. آپ بتائیں. ٹھیک ہے نا. دیکھیں سب سے پہلے کمپرس آ کے بیٹھے, اس کی وجہ بتایا کس نے, انہوں نے پھر بیچ میں انیس منصوری صاحب نہیں جواب دیتے ہوئے جائیں. بتایا کس نے, بتایا کس نے, میں نہیں بتاؤں گا. بتایا کس نے؟ شہباز شریف نے بتایا. شہباز شریف کو بتایا, انہوں نے بتایا کہ بن رہی ہے, اور آخر تک وہ ڈٹے ہوئے تھے, آخر تک وہ ڈٹے ہوئے تھے. ایون پیپلز پارٹی میدان میں آ گئی تھی, اس نے بولا نہیں یہ تو بنیں گے اور اس کا تو یہ ہے اور اس کا تو یہ, اب سکر میں بھی بنا رہے. ایک کے بعد ایک ترجمان ان کی پریس کانفرنس کرتے تھے, لیکن آپ نے سننے کا حوصلہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی تو بہت آخر میں کودی, اور کیوں کودی کہ پیپلز پارٹی کو اس سے بہت نقصان ہوا. جتنا پیپلز پارٹی ڈیمیج ہوئی کینال کے مسئلے سے, پیپلز پارٹی کی تاریخ میں پیپلز پارٹی سندھ میں اس جگہ پہ نہیں آ گئی تھی جو اس کینال کے مسئلے پہ آ گئی تھی. اور اگر یہ جنگ نہیں ہوتی تو عنقریب یہاں تک کی باتیں ہو رہی تھی کہ ہم اب دن گنے جا چکے ہیں ہم گورنمنٹ سے. اچھا شہباز شریف صاحب راز بتائیں گے, اس میٹنگ میں تھے ہی نہیں وہ. پہلی بات تو یہ نویز زبیری صاحب 5 لوگ تھے ٹوٹل. نہیں علی جولائی 2024 کی خبر ہے, اخباروں میں کسی شائع کرائی یہ خبر. آپ کیا اس کی پریس ریلیز جاری ہوتی ہے خفیہ خبروں کی؟ علی اس میں یار ایک خفیہ میٹنگ ہو رہی ہے, اس کی پریس ریلیز جاری ہو رہی ہے, کیا بات کر رہے ہیں علی؟ اس میں جو صحافی نے دعویٰ, علی جو ایک منٹ علی, اس میں جو صحافی نے دعویٰ کیا نا, جو جس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں, اس میٹنگ میں 5 لوگ تھے. اس صحافی کا دعویٰ یہ ہے کہ مختلف حلقوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ جو قوم پرست لوگ جو گفتگو کر رہے ہیں, جو ڈاکومنٹ بتا رہے ہیں, وہ سارے وہ بتا رہے ہیں جو اس میٹنگ میں ڈسکس ہوئے تھے. اور 5 لوگ تھے میٹنگ میں جو, اور یہ بات باہر کیسے لیک ہوئی, خفیہ ملاقاتیں ہوتی ہیں, خفیہ ملاقات تھی, اور صدر کو اعتماد میں لینا اس لیے ضروری تھا کیونکہ صدر ریاست کی نمائندگی کرتے ہیں, اور یہ 4 صوبوں کا پروجیکٹ تھا, اور یہ 4 صوبوں میں یہ پروجیکٹ کرنا تھا. 3 کینال آلریڈی کمپلیٹ ہے, اور یہ 4 پروجیکٹ, یہ میں آپ زیادہ آپ اس وقت بھی کہہ رہا تھا, مان نہیں رہے تھے. اچھا اب یہ جو صحافی کا دعویٰ ہے وہ یہ دعویٰ ہے جو جس خبر کی بنیاد میں کہ وہ میٹنگ کے دوران جو گفتگو ہوئی وہ قوم پرستوں تک اس کی ڈیٹیلز کیسے پہنچی, ان کو پہلے سڑکوں پہ کون لے آیا, ان کو جو شکوک ہے وہ یہ ہے کہ یہ پورے کا پورا ڈاکومنٹ باہر کیسے گیا. جو قوم پرست رہنما جو گفتگو کر رہے تھے وہ کر رہے تھے جو اندر وہاں پر بات ہوئی ہے, جبکہ وہ ڈاکومنٹ ابھی تک باہر آیا نہیں تھا کہ لارجر منصوبہ کیا ہے. اور وہ ظاہر 3 پاکستان کے عسکری ادارے سے موجود تھے لوگ, اور 2 لوگ وہاں سے موجود تھے. اصل جو بحث ہے نا بھائی وہ یہ صحافی کی خبر ہے. دیکھیں اس صحافی کی خبر ہے, لیکن ان دنوں یاد ہے وہ بڑے دکھاتے تھے نون لیگ کے لوگ, یہ بات جناب ڈاکومنٹ پہ سائن کہ آگے صدر صاحب نے سائن کیوں کیا, وہ سائن نہیں کرتے, وہ سائن ان کے سائن کی اہمیت ہی کیا تھی. بھائی آپ دوسرے بیس کی بات کر رہے ہیں, تھوڑی لی گئی یہ ساری چیزیں اسی کسی ان کو کوئی بریفنگ دی گئی تھی. بریفنگ دی گئی, اس بریفنگ میں منع کیوں نہیں کیا زرداری صاحب نے, منع کیوں نہیں کیا یہ منصوبہ سننے کے بعد؟ نہیں علی نہیں منع نہیں کیا, نہیں یہ خبر ہے سر. زرداری صاحب نے بریفنگ لی اور کہا کہ ہاں جی ٹھیک ہے. علی نہیں یہاں 2 مسائل ہیں, 2 باتیں. ایک وہ میٹنگ تھی
کہ جو پاکستان کے عسکری ادارے کے 3 ذمہ داروں کے ساتھ میں ہوئی، ایک میٹنگ دوسری ہوئی، اس میٹنگ میں ان کا سگنیچر وہ تھا، وہ میٹنگ سے ظاہر کیا گیا. سگنیچر کبھی نہیں ہوا، اس کی تردید آ آپ چکی بات ہے. تو دیکھیں نا، جو پہلی والی میٹنگ کے نا وہ کیسے باہر آئے یہ سوال ہے. وہ بڑی اہم تھی وہ میٹنگ اہم یار. تھی. قومی راز اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا ہے قومی راز افشاں، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اتنی بڑی سطح پر جو لوگ ہوتے ہیں، جن کا اتنا بڑے اہم پوزیشن پر جو لوگ ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، بہت ساری میٹنگز ہوتی ہیں، بہت سارے قومی راز ہوتے ہیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی نہیں بتائے جاتے. کچھ تو چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں. تو یہ اس سے پہلے میموگیٹ کا آلریڈی ان کے اوپر نام آیا ہوا تھا، اور دوسرا یہ آ گیا ہے جس کے بعد یہ خبریں چلنا شروع ہوئی ہیں ان کی تبدیلی کے حوالے سے، جس پر پاکستان پیپلز پارٹی دبے دبے لفظوں میں، وہ نہیں پوچھ نہیں رہے، وہ تو کہانی کیا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں کہیں نہیں جا رہے، نہیں کہیں نہیں جا رہے. آج تو بلکہ پتہ نہیں کون سی مثالیں شادیہ مرید صاحبہ اور دیگر لوگ دے رہے ہیں. نہیں یہ دیکھیں آپ، وہ وزیر سیاستدان ہیں، وہ سمجھدار انسان ہیں، وہ ایسا ہو ہی نہیں. آپ بتائیں مزید. مجھے نہیں لگتا کہ اس قسم کی کوئی چیز ہے. میں نے مثال دی، یہ پیالی میں طوفان ایک کوئی نیوز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر ہوگا، اگر ایسی چیز ہوگی تو پھر تو کیس بنے گا نا. جب کیس بنے گا تو سب کے سامنے آئے گا. ابھی آپ مفروضوں میں کسی کے خیالی پلاؤ میں آپ جو ہے اپنی پیدا کر رہے ہیں، تو ایسا قائم ہے کہ زرداری صاحب کہیں نہیں جا رہے، جس طرح یہ حکومت کہیں نہیں جا رہی. بیسٹ آف مائی نالج ابھی زرداری صاحب کہیں نہیں جا رہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اچھا جو صحافی نے باقی مستقبل کا تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، ہم کو نہیں پتا. اور یہ پاکستان ہے. یہ جو 2 صحافی جنہوں نے خبریں دی ہیں، پہلی جنہوں نے زرداری صاحب کے حوالے سے خبر دی تھی اعجاز سید، دوسرا فخر درانی نے خبر دی ہے. اچھا جو فخر درانی اور اعجاز سید وہ صحافی ہیں کہ جو بہت منجے ہوئے صحافی ہیں، اور وہ خبر دیتے ہیں اور وہ اندر سے چیزیں نکال کے لاتے ہیں. لفظوں پہ اور بڑا سب سے بڑی بات، جب آج کے دور میں جب اتنی زیادہ سختیاں ہیں صحافیوں پر، پی کا بھی ہے 10 13 اور چیزیں، اس میں ایسی خبر دے کے ڈٹ جانا. اچھا وہ اپنی کبھی بڑے نیوٹرل لوگ ہیں، وہ صحیح ہے، بڑے نیوٹرل سے مراد یہ ہے کہ وہ کبھی بھی ایک طرف جھکاؤ ظاہر نہیں کرتے. وہ اپنی خبر کو فوکس کرتے ہیں اور وہ تجزیہ عام طور پر کم ہی دیتے ہیں. ان کی زیادہ تر خبر کا عنصر ایلیمنٹ ہوتا ہے. اچھا لوگ ان کو دیکھتے بھی اس لیے کہ خبر کا عنصر ہوتا ہے. تو یہ جو خبر، اور ابھی تک کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ خبر. سر میں کل بھی ان سے سوال پوچھا تھا، نویز زبیر صاحب کنی کترا گئے. میں نے کہا جناب اگر جھوٹی خبریں ہیں تو پیپلز پارٹی والے تو یوں کر کے کیس کریں گے، لیکن وہ کیس کرنے میں کہہ رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا اعجاز سید نے بھی جو خبر دی، انہوں نے کہا ہے میں نے ڈاکیومنٹ دیکھا ہے. انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ میں کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا، میں نے ڈاکیومنٹ دیکھا ہے. ان کو یہ ڈاکیومنٹ کانفیڈینشیل دکھا دیا. اب یہ بچوں والی بات کریں یار، صحافی کہاں سے کیا چیز دیکھ کر آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں انسو کس دکھا دیا. وہ جو ہے نا بریچ آف وہ نہیں ہے. اچھا دیکھیں وہ بھی صحافی تھا جب امریکہ ڈھونڈتا پھر رہا تھا اسامہ کو، اور ایک صحافی مل کر آ گیا تھا. یار یہ کیا بات کر رہے ہیں. اچھا نہیں اس پہ سورس کی کیا بات نہیں. اچھا اس میں ایک اور چیز، اگر کانفیڈینشیل لیٹر کی اس طرح بریچ ہوگی کہ صحافیوں کو بلا کے یہ نہیں کہا لیٹر بنا لیا ہے سائن کرانے. آپ سمجھے نہیں بات. اچھا میں پوری ڈیٹیل بتاتا ہوں. پہلے دن اس نے کہا کہ یار میرے پاس ایک بڑی بریکنگ آئی ہے زرداری صاحب کی، میں چاہتا یہ ہوں کہ اس کی میرے پاس کنفرمیشن ہو جائے تو میں پھر آپ کو دوں. اگلے دن اس نے کہا کہ یار یہ انیشلی بیسس پر کچھ معاملات ہو رہے ہیں، اور میں نے ایک ڈاکیومنٹ دیکھا ہے کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ صدر کے عہدے پر کوئی شخص وہ بیٹھ سکتا ہے جو منتخب ہو کر نہ آیا ہو، جو سرکاری ملازم جو منتخب ہو کر نہ ہو. صدر کے عہدے کے لیے منتخب ہو کر آنا ضروری ہوتا ہے، نہیں منتخب ہوتے ہیں نا، عواموں سے منتخب کرتے ہیں صدر کو. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ایسا ڈاکیومنٹ دیکھا ہے کہ ایک امینڈمنٹ ایسی آ رہی ہے کہ جس میں اس عہدے پر کوئی بھی ایسا شخص بیٹھ سکتا ہے کہ جو سرکاری کسی منصب پر ہو، اور وہ بیٹھ سکتا ہے، اور اس کے لیے الیکشن ہونا ضروری نہیں ہے. یہ لفظ استعمال کیا اس نے. یہ ہے اصل خواہش کسی کی جس کے لیے یہ آپ پیالی میں طوفان لا رہے ہیں. یہ تو بہت پہلے سے ہے کہ ایسا کوئی آدمی پاورفل بٹھا دیا جائے اور ملک میں صدارتی نظام لا دیا جائے. یہ تو بہت دیکھیں 5-10 سال تو ہو گئے مجھے یہ تھیوری دیکھتے ہوئے. اس نے کہا کہ میں نے ایک ڈاکیومنٹ کہ بھائی جمہوری نظام فیل ہو گیا، پارلیمنٹ نظام فیل ہو گیا، یہ گورنمنٹ ایسی، سیاستدان ایسے، یہ سے ویسے کیسے. دیکھیں اس پہ یہ کہا گیا تھا کہ اس سارے معاملات میں زرداری صاحب پہ کا ایک کچھ لوگوں کی خواہشات یہ ہیں، اور یہ ہو رہا ہے، اور یہ انیشل خبر ہے. اور یہ میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ ابھی کا فارمولہ نہیں ہو سکتا ہے، 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کے اندر یہ ممکنہ طور پر ممکن ہوگا، لیکن اس کی تیاری شروع ہو چکی ہے. اس کا لفظ بار بار یہ تھا کہ تیاری 2026 کی بات کر رہا تھا کہ 2026 میں کہیں جا کے یہ چیز ہوگی، تیاری کی ہوگی. اچھا اس کے بعد جو فخر درانی کی خبر ہے، فخر درانی نے کہا، اب میں آپ کو پوری خبر دیتا ہوں نا تاکہ وہ ایک آپ کے پاس وہ خبر ہو. دوسری بات یہ کہ فخر درانی کا دعویٰ یہ ہے کہ جی
مجھے یہ معلوم ہوا ہے باخبر ذرائع سے کہ وہاں پر اس حوالے سے تشویش پائی جا رہی ہے کہ کچھ ہمارے ساتھ سیاسی ہاتھ ہو گیا ہے. اور یہ جو میٹنگ تھی، جو قوم پرست اس وقت جو تقریر کر رہے تھے، وہ تمام کی تمام وہ باتیں تھیں کہ جو اس میٹنگ کے اندر ڈسکس ہوئی تھی. یعنی کہ جس میں ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جو چشمہ کینال ہے اس کی جو اراضی کا معاملہ تھا، یہ صرف ادھر ہی ڈسکس ہوا تھا کہ اس سے کتنی اراضی ہوگی، اور یہ فیگرز کہیں اور کوٹ نہیں کیا گیا تھا. لیکن جب قوم پرستوں نے احتجاج شروع کیا تو وہ فیگرز آ رہے تھے جو اس میٹنگ کے اندر دیے گئے تھے، اور یہ بات ابھی تک باہر نہیں آئی تھی. صحیح ہے. تو وہاں پر شکوک پیدا ہوئے کہ ہمارے پروجیکٹ کو ناکام کرنے کے لیے کیا ہمارے ساتھ کوئی سیاسی گیم کیا گیا ہے اور سندھ کارڈ کھیلا گیا ہے. یہ ایک بڑی بات، یہ ٹوٹل خبر ہے دونوں. اگر کوئی بہت بڑا سندھ کا ہیرو کسی کو بنانا چاہ رہا ہے اس بہانے تو ویلکم. یہ اس کے مطلب آپ کے سارے لب لعاب میں سندھ میرا کو بھی خیال ہے. ان کنالوں سے بچانے کے لیے یہ خبر لیک کر کے اس طریقے سے بچایا گیا ہے، تو وہ آدمی سندھ کا ولن ہوگا کہ ہیرو ہوگا؟ میں نے بھی یہی کہا ہے. ہاں، میں نے کہا اس کا مطلب تو یہ مجھے کہ یہ بات مان ہی اس نہیں عمر میں ہے. ہیرو بنایا جا رہا ہے. ہاں، ایسا نہیں ہو سکتا نا کہ اس کو ہیرو بنانے کے لیے تو میرے خیال میں شاید ہی کوئی راضی ہو رہا ہو. عدالت نے 27 یوٹیوب چینلز بند کر دیے، بین کر دیے. اور بین کرنے کے لیے درخواست کس نے دی؟ درخواست دی تھی جی NCCIA نے، یا نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن نے یہ درخواست دی. FIS ہٹ کے ایک ادارہ جو بنایا اس نے درخواست دی تھی، اور عدالت نے آج 27 یوٹیوبرز کو بین کر دیا. یوٹیوبرز ظاہر یوٹیوب پہ جو کام کر رہے ہیں ان کی بات ہوتی ہے، وہ اور بات ہے کہ ان میں بہت سارے لوگ ٹیلی ویژن پہ بھی کام کرتے ہیں، صحافی. اس الفاظ کی جو ہے نا، میں ہمیشہ میں اس الفاظ کو پسند نہیں کرتا. وہ بھی صحافی ہوتے ہیں، اور اس میں تو بہت نامور صحافی بھی ہیں. یوٹیوبرز کہتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں جو صرف یوٹیوب پہ کام کر رہے ہیں، جو ان کی خبروں سے نا، جن کو صحیح کی کچھ اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، تو ان کا نام ان لوگوں نے یوٹیوبر رکھ دیا. یوٹیوبر. بہرحال یوٹیوبر اس لیے یہ لفظ استعمال ہوا کہ ظاہر خبر اس طرح بنائی ہے جنہوں نے، لیکن یہ نامور لوگ ہیں زیادہ تر اس میں سے، جو ٹیلی ویژن پہ بھی کام کر رہے ہیں، جو صحافی ہیں پرانے، صحافی ہیں. جیسے مطیع اللہ جان صاحب بھی ہیں، ستور ہیں، صدیق جان ہیں، اور یہ مقبول ہیں، حبیب اکرم ہیں، عمران ریاض ہیں، آفتاب اقبال ہیں، اعجاز سعید خان ہیں، موحد پیرزادہ ہیں، شہاب الدین، حیدر مہدی، اور بہت سارے دیگر اس میں نام شامل ہیں جن پر بین کیا گیا. اچھا، کیا کہیں گے سر؟ اس طرح کی چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے ان تمام چینل سے وابستہ لوگوں کا کہ عدالتیں اگر بین لگا رہی ہیں تو اس سے پہلے کوئی نوٹس ووٹس جاری کرتی گورنمنٹ، ہمیں بھی تمہارے چینل پہ یہ چیزیں ہیں اس طرح کی، اور اس کے خلاف ہم عدالت جا رہے ہیں، ورنہ ان کو درست کر لیجئے. یا عدالت ان کو سننے کے لیے بلا لیتی، وہ کہتے ہیں ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ کس طریقے سے اس چیز کو روکنے کے لیے یہ غلط طریقہ کار ہے. میرے خیال میں وہی کہوں گا کہ یار، خراب آپ کا ٹی وی ہے، آپ ٹیوننگ جو ہے نا وہ VCR کو کر رہے ہیں، تو پکچر تو صحیح نہیں آئے گی. جب تک جس جگہ خرابی ہے آپ اس جگہ کو صحیح نہیں کریں گے تو وہ صحیح نہیں ہوگا. اس قسم کی یہ چیزیں ہٹانے سے، بینڈ لگانے سے، یہ چیز جو وہ روکنا چاہ رہے ہیں رکیں گی نہیں. مطلب اپنی مرضی کی اگر نیوز دینے کا کرتے ہیں تو اب یہ اس طرح اچھا نہیں ہے. دنیا میں اس کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا. پہلے پاکستان میں کو اس میں بہت نیچے ریٹ کیا جاتا ہے اس میں. اور اب دیکھنا یہ ہوگا اور وہ کہ ہماری عدالتیں ان کو کم از کم موقع دیا جاتا. 130ویں نمبر پر عدالتیں ہماری، انصاف کا یہ عالم ہے. کم از کم ان کو کہیں بلا کے ان سے ان کا موقف لیا جاتا کیا ہے، یا انہوں نے اگر کوئی چیز غلط اینٹی اسٹیٹ کی تھی تو میں حامی ہوں کہ ٹھیک کام کیا. اگر اینٹی اسٹیٹ نہیں تھی، کسی ایک اس بات کا فیصلہ کون کرے گا؟ اینٹی اسٹیٹ ہے نہیں، وہ بلا کے عدالت کرے گی نا، اس میں فرض جرم عائد کی جائے گی کہ اس لیے آپ کا چینل بند کریں کہ آپ نے یہ بات کی، یہ آپ کی بات اسٹیٹ کے خلاف ہے. ہاں، اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کو ان کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی اور دوسری پولیٹیکل پارٹی کی اگر حمایت میں بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے پیکا موجود ہے. اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ قانون بنا لیا، اس کے تحت ان کو چارج کریں. مگر اس طریقے سے ان کے بہت سارے لوگوں کی اب روٹی روزی بھی اس سے منسلک ہو گئی ہے. بہت سارے صحافیوں کو چینل پہ اب جاب نہیں ہے، ان کا اس طرح چل رہا ہے. تو نہیں، اس میں سوال یہ ہے جو میں اب جاننا چاہتا یوٹیوب میں ہوں آپ کا خالی پاکستان میں بند کریں گے یا پوری دنیا میں بند کر دیں گے؟ دیکھیے بات یہ، اگر یہ پاکستان میں بلاک ہو سکتا ہے، دوسری دنیا میں تو ہو نہیں سکتا. اچھا، اس میں اہم بات یہ جو آپ نے شروع میں کہا نا، یوٹیوبرز اور یہ ساری چیزیں، یہ صحافی ہیں ظاہر ہے، مختلف اخبارات میں لکھتے بھی ہیں اور مختلف چینلز پر کام بھی کرتے ہیں. اچھا، یہ اتنے ہی برے ہیں تو وہ چینلز والے کیوں رکھ رہے ہیں بھائی ان کو، جہاں جاب چل رہی ہے، یا جس اخبار سے وابستہ ہیں، جس ٹی وی سے وابستہ ہیں، یا کسی غیر ملکی چینل کے لیے بہت سارے صحافی کام کر رہے ہوتے ہیں. سر عجیب سی بات نہیں ہے کہ ان کا چینل تو بلاک کر دیں، باقی وہ کام کر رہا ہوگا بندہ؟
اب میں نے بولا نا یہ کسی بھی کی زبان بندی بزور طاقت کرنا، اس کو موقع دیے بغیر، یہ میں اس کی جو ریاست کے خلاف بات کریں ان پہ ضرور پابندی لگائیں، ہونی بھی چاہیے، لیکن اس طرح بہت سارے سوال اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. آپ کیا کہیں گے انیس منصوری صاحب؟ علی دیکھیں تھوڑا سا وقت دوں گا میں آپ کا. ایک سائبر وال لگائی گئی تھی پاکستان کے اندر جس میں تجربہ کیا گیا تھا، اور جس میں آپ کو معلوم ہے کہ انٹرنیٹ سلو ہو گیا تھا اور بہت سارے معاملات ہو گئے تھے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایسا کانٹینٹ روکا جائے کہ جس کی بنیاد پر کوئی بھی حکومت کو پسند نہ ہو، متعلقہ لوگوں کو پسند نہ ہو، چھلنی سے چھن کر جائے، متعلقہ لوگوں کو پسند نہ ہو. اچھا ہوا یہ ہے کہ اس میں جیسے یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اب اس کے دو طریقہ کار ہوتے ہیں. ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کے چینل کو یہاں یہاں پی ٹی اے لاک کر دے. دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، میں ذرا سے اس کی ڈیٹیل بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم یوٹیوب سے ریکویسٹ کرتی ہے حکومت کہ یہ کام غلط کر رہے ہیں، کہ یہ لیٹر ہے ہمارے پاس، یہ کورٹ کا آرڈر ہے، اور اس کی بیسس پر آپ ان چینلز کو بند کر دیجیے. جس طریقے سے ہمارا چینل انڈیا کے اندر بند ہوا، یوٹیوب بھی لیگل ایڈ فراہم کرتا ہے. میری بات ایک اس کو گورنمنٹ لیٹر لکھتی ہے نا، گورنمنٹ لکھتی ہے کہ جناب یہ ہے. اور جس طریقے سے ہمارے چینل انڈیا کے اندر بند ہوئے، انڈین گورنمنٹ نے باقاعدہ لکھا اور یوٹیوب نے ہمیں ای میل کی کہ آپ سے گورنمنٹ ناخوش ہے اور جس کی بنیاد پر آپ پر پابندیات کی جا رہی ہے انڈیا میں اسپیسیفک. سملرلی حکومت کو اس کے لیے ایک لیٹر چاہیے. ایک مطلب حکومت اگر کسی کو لکھتی ہے کہ بھائی کیوں کن ریزنز کی بنیاد پر وہ بتائیں کہ یہ ریاست کے خلاف بات کر رہے ہیں، یہ غلط معلومات کر رہی ہے، اور یہ ہمارے پاس کورٹ کا ڈیسیجن ہے. اس کورٹ کے ڈیسیجن کی یہ اہمیت اس وجہ سے ہے کہ جناب اب یہ یوٹیوب کو ایک ای میل کریں گے کہ جناب یہ آپ ان کو بند کیجیے اور فوری طور پر ان کو بند کیجیے. جس کے بعد یہ یوٹیوب اگر ان کے اختیار میں ہوتا کہ پی ٹی اے سے بند کر سکتے تو ان کے لیے بہت آسان ہوتا کہ پی ٹی اے سے بند کرتے تھے، اور پی ٹی اے سے بند کر کے پھر کہتے کہ جناب جی اس طرح کا ایشو ہے. تو در حقیقت حکومت نے کیا کیا یہ ذرا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ خبر کون سر ہے کہ یہ معاملہ جا کے طرح سے رہا ہے. ان کو بھیجنے کے بعد وہ ریکویسٹ کریں گے کہ جی ان کو بین کر دیجئے یوٹیوب سے، اور صرف پاکستان میں یا دنیا بھر میں؟ یہ اب ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ ریاست حکومت نہیں، جیسے پاکستان کی اپنی مثال دی بھارت میں، حکومت پاکستان تو آپ کا چینل بین ہوا تھا، دیگر لوگوں کے جو بین ہوئے تو وہ انڈیا میں ہوتے ہیں نا. نہیں، حکومت پاکستان پر ہے نا وہ کیا ریکویسٹ کر رہی ہے. دیکھیے حکومت پاکستان یوٹیوب کا ریکارڈ اس سے پہلے کیا ہے، دنیا بھر میں بین کیا کسی چینل کو اس طرح؟ نہیں دیکھیں ریکویسٹ کرنے پہ بہت سارے لوگوں کو کیا پوری دنیا میں، پوری دنیا میں کیا ہے. ایسا ثابت کرنا پڑتا ہے جو یوٹیوب کے آپ نے رولز دیکھے نا کہ آپ نے کوئی ریسسٹ بات کی ہے، کوئی آپ نے کوئی ایسی چیز کسی کی ڈسکلوز کر دی جو وہ کمیونٹی گائیڈ لائن میں اس میں ہوا، وہ اگر اس گائیڈ لائن کے اگینسٹ ہے آپ تو کمیونٹی میں تو انیس بھائی کا دیکھیں، جہاں تک انیس بھائی کا چینل بینڈ ہوا تھا، انیس بھائی کو اس سے مثال نہیں دی تھی. انیس بھائی نے تو وہ باتیں کر دی تھی جو انڈیا کے لیے واقعی اینٹی اسٹیٹ تھی. نہیں انہوں نے مودی کو چھوڑا. نہیں میں ایک طریقہ کار بتا رہا تھا کہ میں ایک ای میل کا طریقہ کار بتا رہا تھا کہ اس طریقے سے ای میل ہوتی ہے، اس طریقے سے آپ کو کیا. میں نے پروسیجر، میں نے اپنی بات نہیں کی، میں نے ایک پروسیجر بتایا کہ جو ہمارے ساتھ ہو چکا. تو اب دیکھیں اس کی سب سے بڑی مثال ہے ٹرمپ. اب آپ کہیں گے ٹرمپ کس طرح سے مثال ہے. ٹرمپ پر جب دوسرا اس کا ٹینیور، پہلا ٹینیور جب ختم ہوا تو ٹرمپ کو نہ صرف یوٹیوب سے بین کیا گیا تھا بلکہ ٹرمپ کو ٹویٹر سے بھی بین کیا گیا تھا، ٹرمپ کو فیس بک سے بھی بین کیا گیا تھا، اور باقاعدہ ریاستی پالیسی اس وقت ان کی تھی. اور جس کے بعد ٹرمپ بہت زیادہ چلائے تھے، آپ کو یاد ہوگا. میں ایک بات کہہ رہا ہوں، کس پہ کیا گیا تھا؟ امریکی ریاست کی اس میں تھی اور کمیونٹی گائیڈ لائن تھی ان کی. کمیونٹی گائیڈ لائن پہ ایسا ہوتا ہے، ریاست کے اس پہ نہیں ہوتا. ریاست خط لکھتی ہے، ایک ایگریمنٹ ہوا ہے. کمیونٹی گائیڈ لائن وہ کہتے ہیں ہمارے رولز کی خلاف ورزی اگر یہ نہیں کر رہا تو آپ کے ملک میں تو بین کر سکتے ہیں، ہم دوسرے مالک میں کیسے کریں؟ ہم وہ کریں گے نا. میں وہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ ہے اصل اسٹوری. اس کا پیٹرن ہے نا، میں نے کہا اس کا ایک پیٹرن ہے. تو وہ اس پیٹرن کے مطابق ان بھائی آپ نہیں، آپ اگر یوٹیوب کی پالیسی کے مطابق اپنی کوئی ویڈیو کر رہے ہو، وہ ان کو پسند نہیں آ رہی، مجھے پسند نہیں آ رہی، تو یوٹیوب والے تو کہیں گے نا بھائی آپ دونوں کو نہیں آ رہی، نہ آئے. ہماری پوری جو کمیونٹی گائیڈ لائن ہے اس پہ بالکل پورا شخص اتر رہا ہے، تو وہ ہم دو جہاں رہتے ہیں ہو سکتا ہے وہاں بین کر دے، پوری دنیا میں کیوں کرے گا؟ علی دیکھیے میں اس کے لیے آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں، میں آپ کو تھوڑا سا لیگلی بتاتا ہوں. گوگل، فیس بک اور ٹویٹر نے ریاستوں کے ساتھ ایگریمنٹس کیے، حکومتوں کے ساتھ ایگریمنٹس کیے. کیا ایگریمنٹ کیے؟ ان ایگریمنٹس میں کیا ہے کہ بھائی ہم وہ مواد آپ کے ملک میں روکیں گے کہ جو کہ یہاں پر آپ کے ملک میں، تو ملک والی بات آ گئی. میں ملک کی بات کر رہا ہوں نا، شرانگیزی پھیلا رہے ہیں. اس کے مطابق انہوں نے پھر ریونیو جنریشن انہوں نے ایگریمنٹس کیے ہیں، جو اسی لیے یوٹیوب پاکستان کے اندر کام کر رہا ہے کہ یوٹیوب کا حکومت پاکستان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہے، گوگل کا ایگریمنٹ ہے. اسی طریقے سے ہر ملک کے ساتھ فیس بک نے پاکستان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے، ان کا دفتر یہاں پہ کھلا ہوا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس کا پیٹرن یہ ہے کہ ان کو یہ ڈاکومنٹس چاہیے کہ بھائی یہ ہے ہمارے پاس
भले ये ज़्यादा मशहूर है लेकिन ये यहाँ पर कर रहे हैं, ये इसका अदालत का है और आप इस पर पाबंदी लगाएं। तो उसके मुताबिक वो चाह रहे हैं कि पीटीआई ये काम करने में कामयाब नहीं हो पा रही है, तो अब वो वहाँ से करवा रहे हैं। क्योंकि इनमें से जो नाम मैंने कुछ लिए, जिस तरह का मैंने आपके सामने नाम लिया, इमरान रियाज का, आफ्ताब इकबाल साहब का, वजाद सईद का, मोहित पीरज़ादा का या हैदर का, ये बाहर बैठे हैं मुल्क से। तो जिस मुल्क में ये बैठे हुए हैं वहाँ तो ज़ाहिर है वीडियो चलेगी ना इनकी, वहाँ तो कर सकते हैं ना, वो तो करेंगे, लेकिन इनका सोर्स सबसे ज़्यादा इनकम जहाँ जनरेट होता था पाकिस्तान से होता था, वो पाकिस्तान तो से ये होता फ़र्क है। पड़ेगा उनको। लेकिन देखिए ये जितने भी नाम आपने लिए ना, इसमें से मेजोरिटी वो हैं कि जिन्हें प्रो पीटीआई तस्वुर किया जा रहा है। हाँ, जो हुकूमत के खिलाफ और वो बाद में वो बहुत गलत बात भी कर देते हैं, मुल्क के वो लाइन क्रॉस भी खिलाफ बात करते कर हैं। रहे होते हैं, रियासत के खिलाफ भी लेकिन बात मैंने कर कहा रहे जहाँ होते हैं। एंटी स्टेट बात हो या कोई ऐसी बात मन घड़त करके जो लगा दी जाए, वहाँ लकीर जरूर खींचनी पड़ेगी। अब असदतूर लेकिन देखिए हमने मुकदमा किया हुआ फिका के हवाले से, अनीस मंसूरी साहब जानते हैं इस बात को सर, उसमें तो जो चीज़ें वो लाए हैं ना, उसमें ये एंटी स्टेट वाली सिर्फ कहानी नहीं है, वो हम जानते हैं। वो तो बहुत सारे मामला हैं उसके अंदर, तो वो तो वो तो आह भी करते हैं, हो जाते हैं, बदनाम भी उसमें लिखा हुआ है। क्या आप आज इस तरह बैठे हुए, हमें पसंद नहीं आया हमें। हाँ, आपने जो है वो किसी कम्युनिटी की जो है वो बुरा लग गया, वो कम्युनिटी एक ही शख्स हो सकता है, उसको बुरा लग गया, वो आपके खिलाफ मुकदमा। तो इसलिए वो अलग चैलेंज कर वायरल जी ये था। मतलब आप दोनों ये कह रहे हैं कि ये नहीं, नाम सुनने के बाद आपने ये नहीं बताया कि ये सारे नाम वो हैं कि वाकई ये लोग इस तरह काम करते हैं, इन पे होनी चाहिए थी। नहीं, मैं सब नामों को तो नहीं कह सकता, इसमें बहुत सारे नाम जो मुल्क से बाहर हैं, जिनकी चीज़ें हम देखते हैं, उनसे तो हम भी खुद इख्तलाफ रखते हैं बहुत सी चीज़ों पे। लेकिन जो मुल्क के अंदर बैठ के जो साफ़ी हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस में रह चुके हैं, उनको बुलाना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी। ऐसे इदारे मौजूद हैं हमारे यहाँ, आप बुलाएं, बैठ के बात सब करें। साफ़ी वही हैं जो रियासत के खिलाफ काम कर रहे हैं, रियासत के बदनाम करने की बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है जो रियासत समझती है, मैं ये नहीं कह रहा कि कहते नहीं, हैं। आप बतौर सहाफ़ी, क्योंकि मतीउल्लाह जान को आप भी जानते हैं, असदतूर को भी जानते हैं, देखिए असदतूर का कांपते और रहते मतीउल्लाह हैं। जान साहब का मसला ये है डॉक्टर दानिश का नाम सुन के मैं बड़ा हैरान कि हुआ। असदतूर और मतीउल्लाह जान का मसला यह है कि कभी कभार वो लोग सहाफ़ती चीज़ों से आगे निकल जाते हैं। जिस तरह असदतूर ने, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, सही बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने कवरेज किया ख़ास तौर पे अदालती बहरान को, मैं समझ रहा हूँ वो बहुत मज़े के खेज था। मतलब मैं उसे दुरुस्त नहीं तस्वुर करता, उसमें जो और आप ये समझते हैं कि आपको जो पसंद नहीं आया तो बैन कर दें उसको? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा बैन करने का, मैं बैन करने का हिमायती नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ रियासत रियासत ये तो होती समझती है ना, मैंने कोई प्रोग्राम किया, मैं ये समझता हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई ये तो आपको हम पर भी पाबंदी लगेगी ना भाई, आपके रोजाना कमेंट्स हमें सारे तो पसंद नहीं आते। देखिए अगर ये 27 का शुरू हुआ, देखने वालों को ज्यादातर आते होंगे, दो चार नहीं भी आते हो आपकी बातें कि नहीं यार वो बात आपने गलत ये रियासत जिसको तो समझती है पाबंदी तो ना, लगा सकते हैं। देखिए मैं यही आपसे कह रहा हूँ, रियासत के खिलाफ अगर बात करें, इससे मुल्क देखिए का रियासत की अपनी तौर पे तारीफ है ना, हुकूमत की अपनी तौर पे तारीफ है। मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि यार क्या चीज़ आपको बुरी लगी, ये आप जैसे मरियम बीबी के खिताब नहीं हो सका, आपको बुरा लगा ना कि यार ये पाबंदी की क्या बात हुई, मुअत्तल क्यों कर दिया? बिल्कुल है नहीं ऐसा? देखिए, मैं खुल के बात करें, इतना घबराए ना। पंजाब मैंने खुल के बात की, अगर मेरी बात को समझने वाले समझ सकते हैं, रियासत और हुकूमत को अलग अलग रखा। अलग अलग है। अगर आप हुकूमत के खिलाफ बात कर रहे हैं और हटिए, आप कर सकते हैं, साफी देख सकते हैं, साफी जाहिर है हुकूमत के खिलाफ देना तो नहीं है। कोई साफी क्यों बात नहीं करेगा भाई, पॉलिसी हम करेंगे ना। यार पाकिस्तान के आइन के हाँ, चीनी आपने बहरान फैला दिया, वही साले जिनके बारे में आप हमें बताते थे माफिया फलाना, वही आज उस पार्टी से निकल के उसमें चले जाते हैं। वही कल भी कमा रहे थे, वो आज भी कमा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। अब आप कहें हुकूमत पर तनकीद हो गई। अगर रियासत के खिलाफ बात करें तो भी ठीक है, लेकिन हुकूमत के खिलाफ बात करें तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए पाकिस्तान बर्दाश्त करना चाहिए। देखिए अली इसमें ना, इसमें हमारे बहुत ताकतवर लोगों ने बहुत सारी अपने लिए रियायतें ले ली हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान के आइन के अंदर, हम में से बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी लगेगी, लेकिन पाकिस्तान के आइन के अंदर बहुत सारे इदारों, बहुत सारी शख्सियात के मुतल्लिक बाकायदा ये तहरीर करवाया गया है कि उनके किरदार पर कोई गुफ्तगू नहीं हो सकती है। सही है, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं उसे गलत भी तस्वुर अगर करूं, लेकिन वो पाकिस्तान के आइन का हिस्सा, वो इसको इस्तेमाल करेंगे। अभी किन लोगों ने करवाई? यही 26वीं आईनी तरमीम वालों ने, इन लोगों ने सबने मिलकर ये करवाई है। खुद खान साहब ने करवाई इसको बाकायदा तरामीम कर। ये खान साहब का क्या धरा है, ये हमारा क्या धरा नहीं है, ये खान साहब ने करवाई थी तरमीम, कि जिसमें जो है वो अदलिया, कई इदारों, अशखास का गुफ्तगू नहीं हो सकती। और अच्छा जी, अब आखिर में एक इंटरेस्टिंग खबर शामिल करें। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इसराइल ईरान जंग ख़त्म हो गई, अब दुरुस्त वक्त पर ईरान से पाबंदियां हटाएंगे। ईरान के साथ मुज़ाकरात का शेड्यूल बनाया है, दुरुस्त वक्त पर ईरान से पाबंदियां हटाएंगे। लगता है सर आपको ऐसा कुछ होने वाला है? देखिए, अभी बिल्कुल टाइम कम है, कल कोशिश करें कि इसको ऊपर लेकर आएँ, हमें बात करनी चाहिए। देखिए, ईरान पे से पाबंदियाँ अगर हटें तो उससे पाकिस्तान का बहुत फ़ायदा जुड़ा हुआ है ना।
تو اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. اور واقعی وقت آ گیا ہے کہ ایران پہ جو 40 سال سے پابندیاں لگی ہیں اب اس کو ہٹایا جائے. اب انہوں نے سب کچھ تو خود انہوں نے بولا, خود ٹرمپ بار بار بول رہے ہیں کہ ہم نے ان کو بالکل ان کے ایٹمی کی جہاں جہاں سے بن سکتے تھے ہم نے اس کو پھوڑ دیا, توڑ دیا, تباہ برباد کر دیا. وہ ایٹم نہیں بنا سکتا, تو اب وہ ہٹائیں پابندیاں ادھر سے, جیسا کہ ان کا وعدہ ہے چیزیں. تو اگر وہ پابندیاں ہٹتی ہیں تو پاکستان کو بہت فائدہ ہے, اسپیشلی انرجی کے لیے. گیس لائن ہماری اگر وہاں تک ایران لایا ہوا ہے, پاکستان کی طرف سے اگر گیس لائن جڑ جائے تو ہمارے گیس کا انرجی کا بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ بڑا تفصیلی موضوع ہے اس پر, اگر کیونکہ وقت کم ہے. وقت کم ہے, جاتے جاتے چلیں جی کل پہ رکھ لیتے ہیں. جاتے جاتے ایک انٹرنیٹ خبر شامل کرتے ہیں. نادیہ جمیل پاکستان کی بڑی معروف اداکارہ ہیں اور انہوں نے کہا اچھا سر یہ بتائیے, آپ چونکہ دیکھا ہوگا آپ نے, اب تصویر اب لازمی آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں دکھا دیتا ہوں آپ کو. ان کی جوانی کے دنوں کی دکھاؤں گے, آج کل کی؟ میں نے بتایا تو نادیہ جمیل میں نہیں, مجھے معلوم تھا آپ ہمیشہ شکل بھول جاتے ہیں, لڑکی نہیں بھولتے. اچھا بات یہ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی خاتون اگر اپنے شوہر کا ماں کی طرح خیال رکھتی ہے تو یہ درست نہیں ہے. بیوی کو بیوی ہونا چاہیے, ماں نہیں بننا چاہیے. بیوی اتنا خیال رکھے جتنا اس کا ماں رکھتی تھی. یہ ہو سکتا ہے اچھی بات ہے, بری بات ہے؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے. اتنا خیال بیوی رکھتی نہیں ہے. آپ تو میں سمجھ گیا, پریشان ہیں آپ بتائیے, آپ بھی پریشان ہیں. یار عجیب و غریب قسم کا سوال ہے کہ بیویاں اتنا خیال رکھتی ہیں جتنا آپ کی والدہ رکھتی ہیں. خیال سے کیا مراد ہے؟ بیویاں میں نے کہا ہے, اچھا بیویاں کہا ہے آپ نے, یہ پلورل کا جو ہے نا بڑا مسئلہ ہے. وزن کم کہاں جا رہے ہیں آج کل آپ؟ اچھا نہیں, آپ اگر سنگولر کہتے ہیں تو بیوی کا لفظ استعمال کرتے بتا سکتا تھا سر. میں نے کہا تھا ممکن ہی نہیں ہے. کیوں؟ بڑا اچھا لطیفہ کسی نے ایک دفعہ سنایا تھا, آپ کا ٹائم کم ہے ورنہ میں پورا سنا سنایا دیں اگر اخلاقیات کے دائرے میں تھا. ہے. چھوٹا سا کر کے بولتا ہوں, بولا کبھی آپ اپنے گھر جائیں اور آپ دیکھیں آپ کی بیوی آپ کے کپڑے لیے تیار ہے, اس کے بعد کھانا پروجا ہوا ہے, اور بولیں آپ جلدی سے نکلنے میں کھانا بناؤ, اس کے بعد میں چائے لے کے آؤں. تو اس کا جواب تھا مجھے لگے گا میں شاید کسی غلط گھر میں چلا گیا ہوں. بیوی بیوی ہوتی ہے, بیوی جب تک لڑے نہیں, تھوڑی نوک جھوک نہیں ہو, ہر چیز پہ اس کی یہ کیا بات ہے؟ اچھا بیوی کا لڑنا بھی ضروری ہے, آپ بھی روزانہ لڑتے ہیں بیوی سے؟ ماں کی ممتا, ماں کی ممتا تو بیوی میں نہیں ڈھونڈنے کرتے. تو یہ جو بھی نادیہ ہیں میں نہیں جانتا ان کو, پتہ نہیں یہ ایج کے کس حصے میں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ایج کے کسی بھی حصے میں بیوی ماں کا رخ اختیار کر سکتی ہے, ایسا نہیں ہے. نوک جھوک آپ کی روزانہ ہوتی ہے؟ نہیں کبھی لڑائی نہیں ہوئی آج تک بیوی سے؟ نہیں بالکل ہو جاتی ہے, ایسا ممکن ہی نہیں سال میں ایک آدھ دفعہ, 2-2.5 سال میں ایک بار. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ ہفتے میں؟ یار دیکھیں میں نے کہا میں جھوٹ نہیں بولتا, آج بھی ممکن نہیں ہے. نہیں ایسے نہیں بات, لیکن اگر نوک جھوک نہیں ہو, جو نہیں ہو, تو پھر وہ بیوی پھر بیوی نہیں. میں نے آج کے اس لیے کہا کہ چونکہ آج بھی آپ نے بسکٹ وغیرہ چائے کھائے ہیں تو میں نے کہا کھانا نہیں ملا آپ کو. ایک بار علی بہت شکریہ آپ دونوں کا, بہت شکریہ جناب آپ دونوں کا, بہت شکریہ. ہمارا آج کا پروگرام کرتا پسند آیا, کل پروگرام تو کل ہمیں اجازت بولنے کے بعد.